بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل احادیث کا سلسلہ چل رہا تھا، ہم حدیث نمبر 31 پر پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، اس کے ضمن میں ہم نے قرآن پاک سے 2 آیات مبارکہ پڑھ لی۔ ایک ہم نے پڑھی فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور دوسری ہم نے پڑھی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ 2 آیات مبارکہ ہم نے پڑھ لی۔ پھر یہ والی جو آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اس کے ضمن میں 2 مزید آیات ہم نے دیکھی تھی جن کا بیان کرنا یہاں پہ ضروری تھا، اس لیے ان کا صرف ترجمہ بیان کیا گیا کہ ایک تو یہ کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اور دوسرا تھا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں جو لوگ شکر گزار ہیں وہ بہت ہی کم ہیں۔ مطلب یہ کہ شکر ادا کرنے والے لوگ کم ہیں، ہم لوگ شکر نہیں ادا کرتے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر بے شمار ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے، تو اس لیے ہمیں شکر بھی اسی نسبت سے ادا کرنا چاہیے کہ اتنا شکر ادا کریں کہ جس کو ہم جو ہے نا مطلب جو گنتی میں نہ آئے، زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس پر کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، کن کن طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، اس کی توحید کا اقرار کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کے لیے بتلائے ہیں ان کو کرے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ اب یہ ہمیں کہاں پر ملیں گے کہ کن چیزوں سے رکنا ہے اور کن چیزوں کو کرنا ہے؟ تو یہ ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ بہرحال جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا شروع کر دیں، جن سے منع کیا ان سے ہم رکنا شروع کر دیں، تو یہ شکر ادا کرنے کی ایک اولین صورت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، پارہ نمبر 1، سورت کا نام سورۃ البقرہ، آیت نمبر 43، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ڈوز کو بیان فرمایا ہے، جو کرنے کے کام ہیں ان کو ڈوز کہتے ہیں، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں ان کو ڈونٹس کہتے ہیں۔ تو ڈوز اور ڈونٹس یہ دونوں ہم نے مد نظر رکھنے ہیں، ڈوز کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور ڈونٹس جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے ہم نے رکنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ کام تم کرو۔ وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرو، نمبر 3 نماز پڑھو تو کیسے؟ جماعت کے ساتھ پڑھو، مسجد میں جا کر پڑھو۔ اکیلے نماز پڑھنے سے جو ہے نا منع کیا گیا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور جماعت کہاں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جماعت جو ہے نا وہ بازار میں نہیں ہوتی، مارکیٹ یا پلازا میں نہیں ہوتی، بلکہ جماعت کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو،